دے کر نوجوان برسا دے کر نوجوان تسکین دل آرام جا تسکین دل آرام جا مردہ بدن میں دین کے بھر دی حیات جاویداں باطل کی گردن توڑ دی مولا حسین ابن علی مولا حسین ابن علی مولا چلے جب جنگ پر روئے بہت کچھ سوچ کر روئے بہت کچھ سوچ کر مڑ مڑ کے کہتے تھے کبھی زینب کی چادر دیکھ کر اچھا مان قسمت تیری مولا حسین ابن علی مجروح دن ڈھلنے لگا مجروح دن ڈھلنے لگا ہر سو اندھیرا چھا گیا ہر سو اندھیرا چھا گیا سنسان جنگل اور وہ سہمی ہوئی سی ایک صدا بابا میں تنہا رہ گئی مولا حسین ابن علی مولا حسین ابن علی مولا حسین ابن علی صلوات اب ہم دعوت دیں گے مولانا قبلہ سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور افروز ہوں مولانا کو صلوات سے ویلکم کیجیے صلوات ایک سورہ فاتحہ کی دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مغفرت میرے مرحومین کو اپنے مرحومین کو باقی السلام ہے تمام مومنین کو حضرت اللہ قاسم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے علماء حرم اور حرم کے اطراف میں دفن ہیں ان کو استاد سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے ان کو پڑھ کر بخش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة لا تجري عزیزاران سید الشہداء، شب جمعہ ہے اور خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ شب جمعہ ہم نجف اشرف میں ہیں، اس جگہ پر ہیں کہ وادی السلام ایک ایسا قبرستان ہے، ایک ایسا گریو یارڈ ہے کہ جہاں تمام مومنین کی روحیں یہیں منتقل کر دی جاتی ہیں۔ دنیا میں کہیں پہ بھی دفنایا جائے، اگر وہ نیک ہے تو اس کی روح کو یہیں لایا جاتا ہے۔ یعنی دیکھنے کو یہ قبرستان ظاہری طور پر بھی بہت بڑا ہے، یعنی آلموسٹ 8 کلومیٹر کے رقبے کے اوپر ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے، جو ملاقوت ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ خود ملا احمد ناراکی، جن کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا، وہ مہدی ناراکی جو ان کے والد تھے، وہ جب حوض علمیہ نجف میں پڑھتے تھے تو پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات بہت تھیں فائنینشیل، اور علماء نے بڑی سختی سے اپنا علم حاصل کیا، تو ان کے ہاں بھی پرابلم ہو گئی اور ان کے ہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اور بہت مشکل کے اندر، یہاں تک کہ مجبور ہو گئے، کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک روایت دیکھی، جس روایت میں یہ تھا کہ جب تنگ دستی ہو، پریشانی ہو تو قبرستان جاؤ اور وہاں جا کر مردوں سے ان کو فاتحہ پڑھو، حالت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی قبرستان آئے وادی السلام، کہہ رہے میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ابھی تو لوگ گاڑیوں پہ جنازے لاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جنازے آ رہے ہوتے ہیں، تو خچر پہ، جانور پہ ایک جنازہ رکھا ہوا، اور کچھ لوگ اس جنازے کو پکڑ کے، تو میں نے دیکھا کہ میرے استاد آگے آگے چل رہے ہیں، تو میں نے بڑا تعجب کیا کہ میرے استاد کیا کر رہے ہیں، تو میں ان کے قریب گیا، میں نے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے کوئی مجھے صحیح رسپانس نہیں دیا، تو میں ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا، تو وہ جو لوگ ساتھ تھے جنہوں نے پکڑا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ استاد کو کیا ہو گیا ہے، استاد جب صحیح طرح بات نہیں کر رہے، کہا کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، تو ان کا کیا، کہا یہ تمہارے استاد نہیں ہیں اور نہ ہم جو ہیں وہ ہیں، تو کہتا پھر کیا ہے، تو کہا تم بھی اس جنازے کو پکڑو، تو کہہ رہا میں نے بھی اس کو پکڑا، تو اچانک سے میں ایک وادی میں چلا گیا جہاں ایک دم تاریکی ہے، اندھیرا، اور مجھے دور ایک روشنی نظر آئی، تو میں نے اس روشنی کا پیچھے کیا، جیسے ہی میں روشنی سے باہر نکلا تو ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا، انہوں نے کوشش کی بیان کرنے کی کہ باغ ایسا تھا، درخت ایسے تھے، پھول ایسے تھے، خوشبوئیں ایسی تھیں، مطلب ایسی چیز تھی کہ وہ مطلب انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی ایسی جگہ، اور دیکھا کہ ایک جوان شخص ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو جیسے ہی یہ قریب گئے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑا ویلکم کیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، تو کہا یہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، کہا کہ میں وہ ہوں جس کا جنازہ تم نے پکڑا ہے، تو کہا یعنی کہا کہ میں کہیں اور مرا ہوں، اور وہ عالم ملکوت تھا کہ جو تمہیں دکھایا گیا، اور یہ عالم ملکوت میں میرے عمل کی وجہ سے مجھے باغ ملا ہوا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جائے، اور سب نہیں مرنا ہے ہم نے، تو جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے، قیامت سے پہلے اس کو وہیں رہنا ہے، اور وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ جو ہے وہ بالکل اس پلاٹ کی طرح ہے کہ جو ہم کسی ایک نئی کنسٹرکشن کمیونٹی میں لیتے ہیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کرتے ہیں، پہلے اس کی وال، پھر اس کے بعد اس کے پلرز، پھر اس کی فلورز، پھر جب پوری بلڈنگ بن جاتی ہے تو پھر فرنیچر، انفراسٹرکچر، آہستہ آہستہ۔ عالم برزخ بالکل ایسے ہی ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں جا رہا ہے ایز اٹ از ریئل ٹائم، اور عالم برزخ ہمارے ساتھ ہے بالکل، ہم دیکھ نہیں سکتے، ظاہر ہے ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن علماء دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو وہ
ان کو دیکھا کہ وہ جو انہوں نے اچھا عمل کیا تھا وہ سب وہاں موجود تھا، کیونکہ جو آپ اچھا عمل کریں گے برزخ ویسی ہے، اور جب انسان مرتا ہے اس پلاٹ میں شفٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں گھوم لوں، انہوں نے کہا ہاں گھوم لو۔ دیکھا، میں اچانک سے دیکھا کہ مجھے میرے پیرنٹس نظر آئے، وہ کہتے ہیں میرے والدین مجھے نظر آئے، تو میں بڑا خوش ہوا، میری فیملی کے لوگ۔ تو وہ جو میرے اندر غم تھا نا، ایک غم کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور گھر میں فاقے ہیں، وہ غم ختم ہو گیا تھا۔ اچانک سے میرے پیرنٹس سے مجھ سے پوچھا بچے کیسے ہیں، جیسے ہی انہوں نے مجھے پوچھا وہ غم میرے اندر آ گیا، اور وہ انہوں نے خود محسوس کر لیا۔ کہا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا فلانے جگہ کمرہ ہے وہاں جاؤ اور وہاں چاول ہے وہ لے جاؤ۔ کہتے لے جاؤں؟ کہتا ہاں لے جاؤ۔ کہتا میں گیا، چاول تھے، میں نے اپنی ابا میں جتنے آ سکتے تھے سمیٹے، اور پھر میں باہر جب میں نکلا، میں جاؤں کہاں، تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا، میں وہاں سے نکلا باہر، پھر وہی تاریکی، اور پھر میں نے دیکھا کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں بھی قبرستان گیا تھا، میں نے شاید کچھ ہمارے ساتھ بھی ایسا آج ہو جائے، پتہ نہیں، کیونکہ بہرحال اس کے لیے بھی ایک ظرفیت چاہیے۔ تو اب وہ گھر آئے، بچے خوش ہو گئے، کھانا پکایا، چاول کھایا۔ کچھ دن کے بعد ان کی وائف کہتی ہیں کہ یہ چاول بہت عجیب سے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ختم نہیں ہوتے، میں جتنا اس کو یوز کرتی ہوں یہ ایز اٹ از ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے مجبوراً ان کو بتانا پڑ گیا۔ جیسے ہی میں نے بتایا رائس فنش ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یعنی اس عالم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چیزوں کو آپ کو دے سکتی ہے۔ ہم بھی بہرحال یہاں آئے ہیں، بہرحال جو ہم عمل کر چکے اپنی زندگی میں کر چکے، ابھی ہمیں زیارت کا جو موقع ملا ہے یہ ہمارے اس عالم کو اچھا کر سکتا ہے، اور انسان کی اصل جو پرسنالٹی ہے وہ اس کا انر ہے۔ مطلب ظاہر تو آپ اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، پرفیوم لگا لیں، برانڈڈ بیگ آپ نے ہینگ کر لیں، وہ تو ظاہر ہے، اندر جو ہے نا وہ یہیں سے صحیح ہوگا۔ دنیا کی کوئی مشین، اسکینر، دنیا کی کوئی میڈیسن انسان کے اندر کو صحیح نہیں کر سکتی۔ آپ بولیں گا انسان ٹھیک ہے، سی ٹی اسکین بھی ٹھیک ہے، ایکس رے بھی ٹھیک ہے، ایم آر آئی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جیلسی ہے، بیک بائٹنگ ہے، اس کو دنیا کی میڈیسن ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اس کو وہی ٹھیک کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اس لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے جو انبیاء کو بھیجا وہ یزکیہم، وہ تمہارا تزکیہ کرے، وہ تمہیں پاک کرے، وہ تمہیں صاف کرے، وہ اسی کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم جہاں پہ رہیں یہ تو کائنات کے امام ہیں، تو جتنا ہم اپنے آپ کو اوپن کر کے ان کے پاس جائیں گے، اپنا دل ان کی خدمت میں پیش کریں گے، اتنا اس کو صاف کریں گے۔ ڈاکٹر سے ویسے بھی انسان جتنا اپنا مرض چھپائے گا، ڈاکٹر کے آگے شرمانا نہیں چاہیے آدمی کو۔ مولا کے پاس بیٹھیں، گڑ گڑائیں، روئیں، پر غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان سے زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن ارے مولا آپ نے بلا لیا، یہی آپ کا بڑا کرم ہے۔ اب آپ نے بلا لیا ہے تو اب مجھے ویسا واپس نہ بھیجیں جیسا میں آیا تھا، اب مجھے چینج کر کے بھیجیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی، نو بڈی نوز۔ موت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام خود فرماتے ہیں کہ موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب تک اس نے آنا نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کو مار نہیں سکتا جب تک موت نہ آئے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے انسان بچ جاتا ہے، اور ذرا سا بھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے۔ سمجھا، جب تک ٹائم نہیں آئے گا آپ مر نہیں سکتے، لیکن مرنا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا کے بینک اکاؤنٹ، دنیا کے ساری چیزیں دنیا میں ضرورت ہے، ہاں اچھی بات ہے ہوں، لیکن وہاں کام نہیں آئیں گے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کے دوست ہیں، کچھ دوست۔ ایک دوست کون ہے؟ جو کہ عام زندگی میں آپ کا دوست ہوتا ہے، عام زندگی کے اندر انسان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں نارمل ہے، جسے آپ دوست ہیں، لیکن دوست کہاں تک ہوتا ہے؟ جب انسان کا جنازہ
ہو جائے، میت ہو جائے نا، تو دوست پوچھتا ہے جنازہ کب ہے، بس دوست کی دوستی اتنی ہی ہے کہ کب اس کو دفن کرنا ہے. اور اس سے قریب اس کی جو گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ اس کی پیرنٹس، اس کی اولاد، اس کی وائف. وہ کہاں تک ہے؟ وہ دفنانے تک. جب دفنا دیا بس کہتے ہیں جلدی چلو. کیوں؟ پھر سوئم کی مجلس کرنی ہے، کل کرنا ہے، افسوس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، سب بس ختم. ایک چیز امام فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ رہے گی قیامت تک، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال. وہ جو ہم عمل کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں ہمیں. اب ہم اپنے مرنے سے پہلے، جیسے آپ یہاں زیارت پر آئے، آپ نے پہلے سے ہوٹل کی بکنگ کرائی، ٹکٹ بک کرایا، آپ نے بس بک کرائی، آپ نے اپنا پورا کہ ہم اتنے دن یہاں رکیں گے، اتنے دن جو بھی فیسلٹیز آپ نے آلریڈی بیفور یو کم ہیئر آپ نے اس سے پہلے سب سیٹلمنٹ کیا ہوا. کیوں کیا ہوا؟ کیونکہ بھائی ہم نے فیو ڈیز رہنا ہے اور ہمیں مشکل نہ ہو. اور جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، کیا پلاننگ ہے ہمارے پاس لائف میں، اس کے لیے ہم کیا سینڈ کر چکے ہیں ابھی تک. تو جہاں بہرحال آئے ہیں تو اپنی اس طرف توجہ دیں. لیکن ہم یہاں پہ بھی آ کے اپنی یہی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، مانگیں، کریم اپنے کریم ہے، منع نہیں کرے، لیکن پھر وہی مانگیں جو ہے آلریڈی. وہ مانگیں جو نہیں ہے. علم، بصیرت، دین، اخلاق، کردار، تہجد کی نماز مانگے انسان آ کے. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حوضے میں نجف میں پڑھتے تھے، آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے. آیت اللہ قاضی نے کہا کہ قنوت میں لمبی لمبی دعائیں پڑھتے تھے. تہجد کی جو قنوت ہوتی ہے، وطر لاسٹ رکعت، اس کی جو قنوت ہوتی ہے اس میں دعائے کمیل پڑھتے تھے. کچھ علماء کے بارے میں جو دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے، کوئی دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے. ایسے وہ کہہ رہا ہم ایک دفعہ دعا پڑھے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا اور اس کے پڑھنے میں درد اتنا تھا کہ ہم سب اس سے امپریس ہو گئے، یعنی متاثر ہوئے. لیکن نماز ختم ہوئی، وہ چلا گیا. تو استاد نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ کون تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہا وقت کا امام تھا. تو آقا بہجت کہتے ہیں کہ استاد سے کہ ہم کب اپنے امام کو درک کریں گے؟ کہا کہ وہ بہرحال وقت آئے گا. اور بہرحال آیت اللہ بہجت کا وقت آیا کہ جب وہ امام کو درک کرتے تھے. وہ خود کہتے تھے کہ تم کہتے ہو اس سے پہلے کہ وہ میرے کانوں تک پہنچے، وہ امام کے کانوں تک پہلے پہنچتا ہے. یہ روایت بھی ہے 10ویں امام نکی علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام فرماتے ہیں کہ امام سے شخص نے کہا کہ مولا ہم ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ہم بہت دور رہتے ہیں، تو ہم کیسے اپنی بات کو آپ سے کہیں، کوئی ہمیں حاجت ہو. تو امام کہتے ہیں تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، تم اپنے لبوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری آواز سن لیں گے. یہ امام ہے. تو یہاں پر بہرحال انسان آیا ہے اور انسان امام سے رابطے کو اپنے مضبوط کرے. یعنی آپ زیارت سے پہلے آپ کے لیے امام علی کی شخصیت کیا تھی، اب آپ زیارت کے بعد جب واپس جائیں تو امام علی علیہ السلام آپ کے لیے کیا ہے، واٹ گین وی ہیو. یعنی آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں، کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کتنا پہچانتے ہیں. جب آپ کسی سے ملے نہیں ہوتے تو آپ کے لیے ایک اسٹرینجر ہوتا ہے شخص، لیکن امام یقیناً ہمارے لیے اسٹرینجر نہیں ہے. امام ہے، ہم بچپن سن رہے ہیں، لیکن ایک حد تک، ایک لیول تک ہم امام کو جانتے ہیں. اب جب امام کے ہم قریب آ گئے ظاہری طور پر، تو اب ہماری اور امام کی پہچان میں فرق آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اصولاً تو آنا چاہیے. تو وہ جو آئے گا وہ اس کے لیے ہم امام کے پاس جا کر امام سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ امام سے خود ہم مانگیں کہ وہ ہمیں اپنی معرفت دیں، کیونکہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اور اگر امام نے، جیسے امام نے
اپنے بعض علماؤں کو دیا. ملا حسین کلی ہمدانی جب آتے تھے زیارت پہ اور جب باہر جاتے تھے تو اپنی ابا کو اپنے سر پہ رکھ کے جاتے تھے. تو ایک دن ان کا شاگرد آ گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتا چھوڑو رہنے دو، پوچھو نہیں. کہا نہیں، جب تک بتائیں گے نہیں میں نہیں ہٹوں گا. کہا جب تک میں زندہ ہوں نہیں بتانا کسی کو. کہا نہیں بتاؤں گا. کہا کہ جب میں امام کی زیارت کرتا ہوں تو امام مجھ پر کرم کرتے ہیں، میری انر آئیز اوپن ہو جاتی ہیں اور میں لوگوں کو وہ دیکھ سکتا ہوں جو وہ ہیں ایکچول. کیونکہ ہر شخص کا جو فیس ہے انر، وہ اس کا نفس ہے، اس کا اندر جو نفس ہے وہ اس کی اصل شکل ہے. اب ہر کسی کی شکل الگ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا، یہ تھوڑی دیر ہوتا ہے میرے ساتھ، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو دیکھوں اور پھر بعد میں اس سے ویسے بیہیو کروں جیسے وہ ہے. میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میں چھپ کے نکل جاؤں. تو ہم تو کسی کے بارے میں ذرا سا ہمیں ویسے پتہ چل جائے تو ہم بیچارے کا کیا حال کر دیتے ہیں. یہ اس کا یہ عمل ہے، جبکہ ہم اندر کو تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اندر کیسا ہے ہمارا. اور ہر شخص جو ہے وہ اس کا نفس مختلف ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت سے لوگ گھبراتے تھے کیونکہ وہ بھی اندر کی شکل کو دیکھ لیتے تھے. آیت اللہ شمس الدین جو آیت اللہ بہجت کے شاگرد تھے، وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا حوضے کا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، جیسے بہرحال بازار ہے حوضہ بھی ہوتا ہے. تو ایک لڑکی کے اوپر اس کی نگاہ پڑ گئی اور بس وہ ایک نگاہ دیکھی تو بہرحال انسان ہے، خطا غلطی ہو جاتی ہے. وہ تصویر اس کے دل میں آ گئی، یعنی اندر. وہ اپنے ایک استاد کے پاس جاتا تھا، ٹیچر کے پاس، کہ جو انر کو دیکھ لیتا تھا. تو یہ اس کے بعد اپنے استاد کے پاس گیا تو پوچھا کہ میری انر کیسا ہے؟ تو ان کا میں تمہیں نہیں دیکھوں گا جب تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے. یعنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم لوگ خدا نہ خواستہ، انسان کہتا ہے نا کہ خوب دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری تو نیت اچھی ہے یا ہماری نیت خراب نہیں ہے. بات یہ کہ وہ جو پکچر ہے نا وہ فریم بن کے اندر آ جاتی ہے اور وہ ریکال ہوتی ہے. ایکچولی وہ کبھی ریکال ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ اعصاب اس کے فیل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، سائیکولوجیکل کوئی ایک چیز. اچھا چیز سے مراد صرف کوئی نہیں کہ آپ میل فیمیل کو دیکھیں یا فیمیل، نہ کوئی گاڑی، کوئی بلڈنگ، کوئی ایسی چیز ہے وہ بھی انسان کے اوپر آ جاتی ہے. انسان عجیب سا ہو جاتا ہے کہ نکل ہی نہیں رہی ہے باہر، ہر وقت وہی تصویر اس کے اوپر ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا جب تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے اعصاب پر، تمہارے برین پہ چھائی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس نے جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، توبہ کیا، گریہ کیا خدا کی بارگاہ کہ خدا مجھے معاف کر دے. اور پھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو واسطہ دیا کہ بی بی میری عزت آپ کے ہاتھ میں، مجھ پہ کرم کریں. تو پھر بی بی نے کرم کیا اور وہ تصویر باہر نکل گئی. پھر وہ اپنے استاد کے پاس گئے تو پھر استاد نے بولا کہ ہاں اب تمہارے ساتھ وہ لڑکی نہیں ہے. خوب ایک نگاہ انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. اب انسان سوچے، انسان زبان سے کسی کو دل دکھا دے، زبان سے کسی کو تکلیف دے دے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے دے، سوچ سے کسی کو تکلیف دے، تو سوچے کہ انسان اس عالم میں کہاں جائے گا. وہ عالم کہ جو ایک دوسری دنیا ہے، وہ دنیا میں ہم کیا لے کے جا رہے ہیں ایکچولی. تو وہ بہرحال آج شب جمعہ ہے، بہرحال ہم امام کی خدمت میں جائیں اور اپنا انر جو ہے وہ صاف کروائیں تاکہ ہمیں وہ ایکسیپٹ کریں. کیونکہ ہم جتنے اندر سے صاف ہوں گے اتنے ان کے قریب ہوں گے، اور جتنے ان کے قریب ہوں گے اتنی جو ہم اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ انجام دیں گے. یہ بہرحال پہلی چیز خلاصہ. بہرحال آپ لوگوں نے واک کب سے سٹارٹ کرنی ہے؟ آپ لوگ آج رات سے. بہرحال تھوڑی دیر اس کے کہ آپ کی واک جو ہے وہ اسپرچول رہے، جرنی رہے. دیکھیں ہم جس راستے پر ہمیں چلنا ہے، یہ راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے. یہ کربلا کی طرف جو راستہ ہے یہ فزیکل بھی ہے اور اسپرچول بھی ہے کہ آپ فزیکلی تو جا ہی رہے ہیں کربلا، لیکن اصل آپ کے سول نے کربلا جانا ہے. باڈی کو لے کے کربلا تو بہت لوگ آئے. جب امام حسین علیہ السلام خود کربلا میں تھے
تو باڈی والے تو اور بھی لوگ تھے لیکن امام کے ساتھ نہیں تھے، دوسری طرف تھے، یعنی دوسرے امام کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کربلا نہیں تھے، وہ بھی کربلا میں تھے مگر ان کا سول امام کے پاس نہیں تھا۔ ہماری جو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی باڈی کو تو لے کے جا رہے ہیں بٹ ایکچوئل ہمارا سول ہے، اور سول ایسا جائے کربلا کہ واپس نہ آئے، پھر وہیں رہ جائے، باڈی واپس چلی جائے، سول کربلا میں رہے۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ کربلا ہے کیا، امام حسین کیا ہے، امام حسین کا مقصد کیا تھا، امام حسین کس مشن کے لیے اپنے بچوں کو لے کر آئے۔ اور یہ جو راستہ ہے واک کا، یہ 80-90 کلومیٹرز آلموسٹ، یہ جو ہے یہ دیکھنے کو تو ایک جگہ ہے 90 کلومیٹرز، مگر یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آپ اس کو جو پہلی دفعہ آئے ہیں وہ اس کو بہت ہی اپنے انر سے محسوس کریں گے، اور اس لیے میں بہرحال یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ریئلائز کہ ویئر وی آر ہیڈنگ، ایکچولی ہم جا کہاں رہے ہیں۔ ایکچولی ہم یہ جو کہتے ہیں کہ آخری امام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ جلدی، اور اس حکومت میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی خاتون گولڈ لے کے جا رہی ہوگی تو کوئی اس کو دیکھے گا نہیں لالچ کی نگاہ سے، گریڈی آئیز کسی کی نہیں ہوں گی کہ میں بھی دیکھوں، نہیں۔ کیوں؟ شیر اور جو ہے وہ بکری جو ہے وہ ایک ہی جگہ پانی پئیں گے، کیوں پئیں گے؟ کیسا سسٹم ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ڈیوائن جو ہے وہ ایک گورننس کریٹ کی جائے گی، اس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کریں گے، نو بڑی کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بلینئر ہے کوئی فقیر ہے، کوئی نہیں ہے، سب ایک ہی ہوں۔ یہ جو 90 کلومیٹر ہے نا، یہ اس ایک بڑی حکومت کا ایک رول ماڈل پلیس ہے 90 کلومیٹر، لیکن سیم وہی ماڈل ہے ایکچولی۔ دنیا کیوں گھبرا رہی ہے آج اربعین واک سے؟ اس لیے گھبراتی ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ اس امام کے لیے جا رہے ہیں کہ جو 61 ہجری میں آیا تھا، کروڑوں لوگ جا رہے ہیں کس کے لیے؟ اس کے لیے جو 61 ہجری میں آیا تھا، اور اگر ان کا امام آ گیا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ سارا مسئلہ یہی ہے۔ جب آپ جائیں گے واک میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا آدمی چھوٹا آدمی کوئی فرق نہیں ہے، آپ بولیں گے آپ کو اچھی جگہ ملے گی، آپ دوسرے کو بٹھائیں گے، آپ بولیں گے نہیں تم بیٹھ جاؤ، نہیں تم سو جاؤ، تم کھا لو، آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی آپ اس کو دے دیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے کہ میرا کیا ہوگا، اس راستے پہ میں ہوں ہی نہیں، میرا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بچیاں ٹیشو پیپر لے کے کھڑی ہوئی ہوں گی، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے نا وہ آپ کو ٹیشو پیپر دے رہی ہیں، کیوں دے رہی ہیں؟ شاید امام کا زائر اپنا پسینہ صاف کر لے اور مجھے کچھ مل جائے، کوئی کھجور دے گا، جو آدمی جو دے سکتا ہے وہ دیتا ہے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ ایک ہی فیملی واک کر رہی ہے، نہ لینگویج، ابھی تو خیر ظاہر ہے بہت سارے لوگ نہیں آ پائے، ورنہ لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، ہر رنگ اور نسل کے لوگ آتے ہیں، اور کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، دیر از نو ڈفرینس، صرف ایک ہی آئیڈینٹی ہے بس، وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے امام حسین، بس سب ظاہر ہے، وہی یہ جو ایک آئیڈینٹی ہے یہ کمال ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انسان اپنی آئیڈینٹی ختم کر کر ایک اور آئیڈینٹی لیتا ہے، ورنہ ہر کوئی سی او ہے، کوئی سیلز مین ہے، کوئی آئی ٹی مینیجر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، ہر کوئی اب کہتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی سیف رہے، مگر یہاں پہ آ کے وہ اپنی آئیڈینٹی ختم کر دیتا ہے، میں کوئی نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوگا تو آپ پاؤں دبانا شروع کر دیں گے، کسی کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے، کوئی بچے کو واکر پہ لے کے جا رہا ہوگا آپ کہیں گے میں تھوڑی دیر واک کر لیتا ہوں، کہ کیوں؟ کیونکہ یہ حکومت کوئی اور ہے، یہ امام کی حکومت ہے، اور ہم اس حکومت میں داخل ہونے جا رہے ہیں،
جو آپ واک سٹارٹ کریں گے یا آپ امام کی حکومت میں آ گئے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم لوگ کہیں اور ہیں. تو اس کو پورا فائدہ اٹھائیں. اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس راستے پر کہاں ہمارے ساتھ ہمارا امام بیٹھا ہوا ہو. ہمیں نہیں پتہ ہمیں گزر کے نکل جائے. مگر ظاہر ہے ان کے جد کے جب ظاہر آئیں گے تو امام بھی آتے ہیں اور یقیناً امام بھی اربعین پہ موجود ہوں. ہم بہرحال اپنے امام کے پاس جائیں, ان کو پرسہ دیں اور ان کے ساتھ بہرحال ساری چیزوں کریں. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا. خدا انشاءاللہ توفیق دے, آپ سب کی زیارت کو خدا قبول کرے اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اسے حاصل کریں. پھر جب آپ واپس جائیں اپنی اپنی کمیونٹیز میں تو آپ اپنا بہتر رول جو ہے وہ پلے کر سکیں. ہم سب یہاں سے واپس جانے کے بعد امبیسڈر ہیں امام حسین کے, اور ہمیں اپنے رول کو جو ہے وہ پلے کرنا ہے واپس جا کے, چاہے ہم کہیں پہ بھی رہتے ہوں کس طریقے سے. کیونکہ جب تک ہم پوری دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ امام حسین کون ہے, آخری امام نہیں آئیں گے. کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کعبہ کی دیوار سے لگ کے یہی کہیں گے, یا اہل العالم میں حسین کا فرزند ہوں. کیوں امام کہیں گے؟ کیونکہ امام حسین کو دنیا پہچان چکی ہے. تو ہم جلدی کریں اس کام میں اپنی زندگی میں تاکہ لوگوں کو بتائیں ہوز حسین, لوگوں کو پتہ چلے, دوسرے لوگوں کو, دوسرے ریلیجنز کو, دوسرے لوگوں کو بتائیں امام حسین کیا ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے نمائندے بن کر پوری دنیا میں امام کا پیغام پہنچائیں. کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے, لیکن اگر امام چاہیں تو ہم یہ کام کو کر سکتے ہیں. شب جمعہ ہے, بہرحال ساری روحیں آج کربلا پہنچی ہوئی ہے, اور شب جمعہ کسی کے لیے روایت نہیں ملتی اتنی زیادہ, صرف امام حسین کے لیے ہے کہ ساری روحیں کربلا کی طرف جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے اور کربلا کی زیارت نصیب کریں. ہم لوگ بہرحال یہاں سے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنی آپ کی خدمت کر رہے ہیں. آپ پانی مانگیں گے بھی نہیں, لوگ آپ کو پانی دیں گے, لوگ آپ کو اچھی جگہ بیٹھنے کی دیں گے, لوگ آپ کو سائے میں بٹھائیں گے. لیکن ایک اور قافلہ جب کوفہ سے, کربلا سے کوفہ جا رہا تھا, تو جب بچے پانی مانگتے تھے تو پانی ان کے سامنے گرا دیا جاتا تھا. انہیں سایوں میں نہیں بٹھایا گیا, انہیں دھوپ میں بٹھایا گیا. حتیٰ وہ ایک چھوٹی سی بچی جو دیکھتی رہی کہ جو صبح گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے. دیکھ رہی ہے صبح سے جو جا رہا ہے, اور بس جب دیکھا کہ بابا جا رہے ہیں مقتل کہتا ہے, بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑا ہے واپس. امام فرماتے ہیں کہ بیٹا اب دیر ہو گئی ہے. نہیں پتا کس طرح اس بچی نے صبر کیا ہوگا, اپنے بابا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے. آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی, آپ بھی جب گھر سے جاتے ہیں ڈیلی واپس بھی آئے نا تو بھی بچی پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے واپس. بس اس بچی کو سلام ہو جو دیکھتی رہی چند قدموں کے فاصلوں سے کہ بابا کے سر کو کس طرح تن سے جدا کر دیا گیا, اور کس طرح وہ بچی اپنے بابا کے آ کر سینے پر لپٹی. ہاں عزاداران محترم, بیٹیاں باپ کے جنازے پہ زینت ہوتی ہے, گریہ کرتی ہے, لیکن پیار سے ہٹایا جاتا ہے
اس بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا گیا، اسے تماچے مارے گئے، اسے تازیانے مارے گئے، اور کس طرح یہ بچی دشت کربلا میں کس کونے پر بیٹھی یہ سوچتی رہی ہوگی۔ شام غریبہ آئی، مولا وہ امام علی کو پرسہ دے رہے ہیں ان کی پوتی کا، کیونکہ پوتی کا تعلق دادی کے ساتھ بہت ہے۔ جس طرح دادی پر ظلم ہوا اس پوتی کے اوپر بھی ظلم ہوا، وہاں دروازے جلائے گئے، یہاں خیمے جلائے گئے، وہاں بھی تماچے لگے، یہاں بھی تماچے لگے۔ یا امام علی معاف کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، دن ایسے ہے کہ جب شام غریبہ گزری تو بی بی زینب نے ڈھونڈا کہ بچی کہاں ہے، دیکھا کہ ایک مقتل میں تاریکی ہے اور ایک سینے پر بچی سو رہی ہے۔ بچی کو اٹھایا، کہا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں بابا کے سینے پہ سو رہی ہوں۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا اندھیرا، آپ جانتے ہیں مقتل اندھیرا ہے، کربلا میں اندھیرا ہے۔ مقتل اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں لاشیں بکھرے پڑے تھے، رات کی تاریکی ہے، بچی بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، کیونکہ بچی کو عادت تھی بابا کے سینے پر سونے کی۔ بی بی زینب نے جدا کیا۔ اب آپ خود تصور کریں وہ بچی کہ جو رات کو بابا کے سینے پر سو رہی ہے، اندھیرا ہے، اسے پتہ نہیں چلا بابا کا سینہ کیسا ہے۔ جب 11 محرم کو انہوں نے مقتل کے پاس سے گزارا نا تو امام کا بدن ایسا تھا کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور پھر یہ کہا یا رسول اللہ حاضر حسین، یہ حسین ہے کہ جس کے بدن جو ہے وہ خون سے اٹا ہوا ہے، خاک کربلا اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں وہ بچی جو سینے پر سوتی تھی، وہ بچی کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے، یہ کس کا بدن ہے؟ یہ 13 محرم کو جب بنی اسد جنازوں کو دفنا رہے تھے تو ایک جوان آیا، امام اجازت امامت سے واپس آئے، چوتھے امام، تو امام نے ایک ایک کر کر بدنوں کو دفنایا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے یہ بدن کس کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بدن کے اوپر انسان کی شناخت اس کا سر ہوتا ہے اور بدنوں پر سر نہیں تھے، تن جدا تھے۔ جب ایک بدن پر پہنچے نا مولا تو پھر مولا نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ کیوں؟ بس میں اکیلا دفناؤں گا۔ امام کو امام دفناتا ہے، بس رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کا بدن اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا ہے، ایک بوری میں سمیٹا، خاک کربلا میں اندر اتارا اور کہا اے کربلا کی سرزمین تو کتنی خوش قسمت ہے، تو میرا بابا تیرے پاس لیٹا ہے۔ آپ نے بھی مردے دفنائے ہوں گے، جب کسی کو دفناتے ہیں نا تو سر اس کا قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ میں سلام کروں اپنے غریب امام پر کہ جب دیکھا بابا کے سر تو ہے ہی نہیں، بس جھکے ہیں، اس کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا اور بس پھر قبر کو رکھا اور اوپر لکھا کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا دفنایا گیا۔ راوی کہتا ہے امام نے ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹانا شروع کیا، بس آخری جملہ ہے، تیروں کو ہٹانا شروع کیا۔ کہا مولا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ہاں ایک انگلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ان بہتی ہوئی آنسوؤں کا، ان آنسوؤں کا پروردگار، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی آنسو ہیں پروردگار، تجھے واسطہ ان ایام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصر و ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، بہت سارے لوگوں کی مشکلات ہیں، کسی کے بچوں کی، کسی کی بیٹیوں کی مشکلات ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ آج کی شب کا ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ حاضرین مجلس میں جو لوگ اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں پروردگار
انہیں جو ہے وہ پورا فرما. ہمیں معرفت کے ساتھ زیارت کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ہمیں اس راستے کو، جس راستے کو کربلا کی طرف جا رہا ہے، ہمیں ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما پروردگار. ہماری خطاؤں کو محو فرما. مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بیت محمد و آل محمد. اللہ حسین 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 تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرش عذاب بچھا ہے. حسین 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 تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے. سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گرد و غبار سر پر. سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گرد و غبار سر پر. سوگواروں کے اشک جاری کہ ثانیے زہرا ردا ہے. حسین 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 پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے الجھی سنا نکالے. حسین پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے الجھی سنا نکالے. جوان بیٹا لہو میں ڈوبا زمین پہ ایڑی رگڑ رہا ہے. حسین 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 نہ مار برچھی دل نبی پر ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر. نہ مار برچھی دل نبی پر ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر. یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے یہی تو ہم شکل مصطفیٰ ہے. حسین 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 عزائے شبیر ہے عبادت جناب زینب کی ہے امانت. عزائے شبیر ہے عبادت جناب زینب کی ہے امانت. یہ نوحہ تیرے قلم سے محشر جناب زہرا کی عطا ہے. حسین 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 حسین